کبھی ہمارے دولہے رائے جی کب پون سنگھ کی شادی خانے میں کب خازیہ کو پڑا تو جوڑتا کی رشتہ مرتے رہتے روتے رلاتے بچے والے کس کو بولو بچی والوں کو کھانا اچھا دینا انگلیاں میں سونے یا انگوٹھیاں دینا براسلیٹ ڈالنا گلے میں چین ڈالنا مگر ہتھکڑیاں ڈالو کمینے کو بچی والوں سے بھیک مانگ کر مگر مچھ کی طرح منہ کھول کے بیٹھتے ہیں یہ قطعی حرام ہے حرام ہے حرام ہے بولو جس کا کوئی شریعت میں تعلق نہیں ہے اگر آپ غلطی سے لیے ہیں تو واپس کر دو وہ عورت میرے کو دعا دیں گے اللہ اچھا رقم ان سب کو بول دے اب آئندہ بچوں کے شادیاں کرنے والے ہیں تو اس طرح ڈیمانڈ حرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ کیا ستم ظلم جب وہ دلہن حاملہ ہوتی ہے تو اس کی پہلی ڈیلیوری ماں باپ کرنا کہتے ہیں کہاں ہے جی کتاب میں کہاں ہے شریعت میں یہ بھی گلے میں پھندا ڈالتے ہیں ماں باپ کے تو ماں باپ مٹی اور سود پہ پیسہ لا کر اس بچی کی ڈیلیوری کا انتظام کرتے ہیں اچھا جو بھی بچہ بچی پیدا ہوئی نا اب ان کو ہدیہ دینا کہتے ہدیہ نہیں تو جوتے دو کیا بنا کے رکھا ہے یہ طریقہ کہاں سے لایا ہے یہ طریقہ یہود نصارہ مشرکین کافروں سے لایا گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کو آسان کرو زنا کو مشکل کرو مگر ہم یاروں نے زنا کو آسان کر دیا شادی کو بولو زور سے بولو چونکہ حضور کے طریقے کو انداز کو ہم نے چھوڑ دیا چلیے بات کہیں اور جا رہی ہے اب میں آتا ہوں اپنی پٹری پر سرکار روئے تو حضرت جبریل پوچھ نہیں سک رہی نو پریشان اب استاد رہا تو شاگرد نہیں روتا بابا رہا تو بیٹا نہیں روتا ان کو بھی رونا آ گیا اللہ رونا جبریل کیوں رو رہی حضور سے پوچھا اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں مجھے میری غریب امت یاد آ گئی شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ بڑا نوشہ بزم جنت پہ میں تو آج معراج کا دلہا بنا کر سجا سجا کر اللہ نے آج میرے لیے جبرائیل کے ہونٹوں کو چومانے لگایا جبرائیل نے چوما سرکار کے قدموں کو بڑا اعزاز مگر میری غریب امت پلسرات پر پیر لڑکھڑاتے ڈگمگاتے ہوں گے کٹ 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 گرتے رہیں گے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ نے کہا حبیب تو میری امت میں جو نیک ہوں گے صالح ہوں گے عبادت گزار ہوں گے ان کو میں پلسرات پہ سے ایسے پار کراؤں گا جیسے آدمی زمین پر دندناتے چلتا ہے جب کہیں چل کر سرکار کو اطمینان ہوا اب سواری چل پڑی کہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اب جیسے ہی مسجد اقصی پہنچے بیت المقدس فلسطین اللہم حرر المسجد الاقصی والفلسطین والغزہ آمین بولو بدسی آمین ہے کیا ارے اللہ کے بندوں فلسطین کو اللہ آزاد فرمائے مسجد اقصی کو آزاد فرمائے کافروں مشرکوں سے بات فرمائے ٹرمپ نے ایک اعلان کیا ہے جو بھی فلسطین اور غزہ میں مردوں کی تباہی بربادی گھروں کی ہوئی ہے اس کو صاف کرنے کا ایک عملہ لگا کر پاک صاف کیا جائے کیوں مولا اس لیے کہ اللہ کی جباریت قہاریت کلوپینا میں لاسا انگیس میں اللہ نے آگ ایسی لگائی مہینوں ہو گئے آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ آگ بڑھتی جا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا ہے سمجھ جا اگر تو نہیں سمجھے گا تو سارا امریکہ جلا کر راہ کر دوں گا بولو اللہ کو طاقت ہے یا نہیں اللہ سبحان ہے نا اللہ سبحان ہے مسجد اقصی کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل نے حضور کی براق کو ایک پتھر کے
پاس جا کر انگلی رکھا. کہاں پہ؟ کس پہ رکھا؟ ارے ڈرل نہیں کیا, پتھر پر انگلی رکھا تو آٹومیٹک سوراخ پڑ گیا. جبرائیل کے انگلی کا یہ عالم ہے تو جبرائیل کے شخصیت کا کیا عالم ہوگا؟ پتھر پر انگلی رکھا تو سوراخ پڑ گیا. اس میں حضرت جبرائیل نے حضور کے براق کو باندھا. اس میں بھی حضرت جبرائیل ہم کو سکھا رہے ہیں, مسجد کو آؤ تو گاڑی کو بولا کھلے رکھیں گے تو چوری ہو جاتی. یہ لاک کرنے کا طریقہ ہم کو جبرائیل بتا معراج کے رات میں. اب حضرت حضور کو لے کے جا رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف, مگر مسجد اقصی میں کئی دروازے ہیں, مگر ایک دروازہ نوٹ کر لیجئے, باب محمد. بولا باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں. باب محمد کا معنی حضور کا دروازہ. باب محمد کا معنی اس دروازے سے حضرت جبرائیل حضور کو لے کر اندر گئے. جیسے حضور اندر گئے حضرت جبرائیل دروازہ بند کر دیا. کیا ملتا ہے ہم کو آپ کو اس میں حکمت نقطہ کہ جبرائیل نے نبی کے اندر جانے کے بعد دروازہ بند کر کے ثابت کر دیا کوئی قادیانی داخل نہ ہو. ایسے لے کہ نبی پر نبوت دروازہ بند ہو گیا. کوئی قادیانی نبوت کے معاملے میں داخل نہیں ہو سکتا. اب جب حضور اندر گئے دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند ہونے سے یہ اعلان کر دیا کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی, مہر لگا دیا گیا. کوئی قادیانی یا شکیل بن حنیف مکار جھوٹے قذاب نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جہنمی ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور پورے کے پورے جہنمی. کرناٹک کے مہاراشٹر کے بعض دیہاتوں میں قریوں میں شکیل بن حنیف کا بہت چل رہا ہوا لہر. اور قادیانی کون ہے یہ؟ کانا لیٹرین میں گر کے مرا. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو شب معراج میں جسم اور روح کے ساتھ اللہ کو جا کے ملاقات کرتا ہے. سرکار اندر گئے تو 1,24,000 انبیاء بیٹھے ہیں. کتنے بولو؟ حضور بولے ماشاءاللہ میرے سے پہلے آ گئے. مسلح پہلے آتے ہی امام ایسے ہی ہے. چلو ٹھیک ہے. ہاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں سارے انبیاء کو, آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1 لاکھ. ماشاءاللہ چلو صفیں درست کر لو. صفیں درست ہو گئی. یہ ایسا نے بولا ہر نبی امامت کرنا چاہنا تھا, نہیں. یہ مقام ہے امام الانبیاء کا, اولین والآخرین کا. سرکار چلیے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. سارے انبیاء مقتدی بن کر, سرکار مقتدا بن کر سب کی نماز پڑھائے. ٹھیک ہے. نماز کے بعد انٹروڈیوس ہوا, آپس میں تعارف ہوا, خطبہ ہوا, ملاقاتیں ہوئی. یہاں ایک ذہن میں آپ کو دیتا ہوں, یہ معراج کے سفر میں معجزے معراج میں 2 پیغام ہم آپ کو ملتے ہیں مسلمانوں. پہلا پیغام عقائد کا, دوسرا پیغام اعمال کا. معراج والے معجزے میں 2 پیغام ہیں, ایک عقائد کا اور دوسرا اعمال کا. اب عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں تبھی تو آئے ہیں. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو آتے کہاں سے؟ ان کی روح نہیں آئی. ان کے روح جسم دونوں ہے. بولو انبیاء کو مٹی اللہ نے حرام کرا دیا ہے, ان کو چھو نہیں سکتی. وہ زندہ ہے تو زندہ ہے بلّہ, تو زندہ ہے بلّہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چلو ٹھیک ہے, مختصر شاٹ کرتے جا رہا ہوں میں. اب بہت تفصیل ہے. اگر میں خالی مسجد اقصی تک کی تفصیل بتاتے جاؤں گا تو فجر کی اذان ہوگی.
امام صاحب ہے غائب ہو گئے, 2 بجے تہجد چلے گئے, یہی کہا کہ وہ حکیم صاحب پکڑ لگ گئے, آپ گڑ کا پانی پلاتا ہوں. چلو سنو, جس کو جانا ہے جاؤ, ہم کو تو نبی کی محبت میں بس فنا ہونا ہے. اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے. سنو, وہاں سے حضرت حضور کو لے کر جبریل علیہ السلام, دودھ پیش ہوتا ہے, شہد پیش ہوتا ہے, شراب پیش ہوتی ہے, مگر اللہ کے نبی نے شہد کو اپنایا. جبریل نے کہا قد اصبت یا رسول اللہ, آپ نے صحیح چیز منتخب کیا. اگر آپ شراب کی طرف نظر بھی کرتے تو آپ کی امت شراب میں ڈوب جاتی. نظر نہیں کرنے سے ڈوبتے ہیں. شام ہوتے ہی شربت کلو بعد مغرب, بولو اچھا گیا بسی سے, دیکھتا ہوں میں مغرب میں, اچھا گیا جی. جب واپس آیا تو تیرے پنگے ٹالا ڈالا. میں بولا ارے بیمار ہے, گر جا رہا ہی نہیں, کیا ہو گیا اس کو. پکڑ کے لوگ منہ کے سامنے گئے تو دھکتا ہے شراب میں. ہلو اس کو پکڑ بلا کے ایک جگہ بٹھائے تو 2 پاکٹ, 2 جیبخوں میں پھینک کے 2 شراب کے پاکٹ آ گئے. ایک بار میں دیکھا تھا کہ مسجد کے ٹائلٹ میں شراب کی بوتل ہے, جگہ نہیں ملی پینے کے لیے تو کام اس کو جگہ ملی پیخانے میں. میں تو کہتا ہوں کتے کے پیشاب سے بھی خطرناک ہے شراب. صحیح ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. چلیے وہاں سے سرکار پہلے آسمان پر گئے. پہلے آسمان پر گئے تو تمام فرشتے آسمان اول کے خیام میں ہیں, جیسے ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں, اور اس کی نگرانی صدارت حضرت آدم صفی اللہ کر رہے ہیں. سلام علیکم ہوئی, ملاقات ہوئی, آدم نیچے بھی. چلیے دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. وہاں کے فرشتے رکوع میں ہیں. تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں کے فرشتے سجدہ میں ہیں. وہاں کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. مسجد اقصیٰ میں بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہیں. چلیے وہاں سے نکل کر چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ فرشتے خیمے میں تشہد پڑھ لیں گے. قیامت تک ویسے رہیں گے, قیامت تک. قسمت والے ہیں ہم, 2 رکعت پڑھتے ہی بھاگ جاتے ہیں. ترکاری لانا, گوشت لانا, بچوں کو سنبھالنا, وہ نپل دودھ کی باٹل دینا, بوتل. ہمارے پیچھے گھوڑے دھندے لگے ہیں رے بابا. فرشتے کھڑے تو کھڑے ہیں کب تک؟ رکوع میں ہے تو قیامت تک, سجدے میں ہے تو قیامت تک, قیدے میں ہے تو قیامت تک. درد دل کے بعد سے پیدا کیا انسان کو. شعر سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ ذوق ہے؟ سنو, درد دل کے بعد سے پیدا کیا انسان کو, ورنہ کچھ کم نہ تھے کروبیاں. عبادت کے لیے فرشتوں سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے. انسان ہے, عبادت بھی چاہیے, سودا سبب بھی چاہیے, اچھا برا چاہیے, کمانا بھی چاہیے, بیوی بچوں کو بھی پالنا چاہیے, نوٹوں کی تھپی جمانا بھی چاہیے. دیمک لگ جاتی, لا کے مسجد میں لگاؤ. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے آسمان پہ گئے؟ بولو ہارون. تو چوتھے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا کہ بس اللہ کے ذکر میں ہے. وہاں ان کی نگرانی حضرت ادریس علیہ السلام فرما. چلیے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پر گئے. 5ویں آسمان پر گئے. 5 آسمان, وہاں پر فرشتوں کو دیکھا اللہ کے عبادت میں, تسبیح و تحلیل میں جڑے ہوئے ہیں. ان کی نگرانی 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں. ایک پیغمبر کا نام ہے ہارون کو ارے تھوڑے بول کے گالیاں دے کے نہ کو بلاؤ, ادب لو, ادب سے نام لو. ماشاءاللہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر ہے. پھر وہاں سے 6ٹھے آسمان پر گئے. اب خاص بات ہے, 6ٹھے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. وہاں بھی فرشتے عبادت کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے مارکیٹ دیکھتے جا رہے. تو تپٹ کے بھی مارکیٹ دیکھے اور کانگا کے مارکیٹ. مارکیٹ کو تو سمجھ رہے ہیں آپ,
حضور سب دیکھتے جا رہے، سب دیکھتے جا رہے، چھٹے آسمان حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. یہ موسیٰ مسجد اقصی میں بھی تھے اور یہ موسیٰ چھٹے آسمان بھی ہیں. اور یہی موسیٰ حضور کی سواری مکے سے اقصی کو جا رہی تھی تو حضور اوپر سے نیچے قبرستان میں دیکھے انی رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا، کھڑے ہو کر خبر میں بھی موجود، مسجد میں بھی موجود، چھٹے آسمان پہ بھی. آگے بڑھتا ہوں، ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں کیا ہے؟ بیت المعمور ہے. کیا ہے؟ جلدی بولو. کون سی ایک ٹیوب سرپ لے کے آیا ہوں ابھی آنے سے پہلے، اچھا کام کری ہے وہ سرپ، ہیٹرک تھی، کام نہیں کری، 2 دن سے پی رہا ہوں. مگر اب میں عشاء میں آنے سے پہلے ٹسک کیوں سرپ پیا، مگر اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہوا تھا، سنا دو نہیں، چھپا کے رکھو. راتوں میں ہی راز کے باتیں ہوتے نا یا دن میں ہوتے؟ رات میں کانا پرسی. میں اس بوتل پر پڑھا ہمارے مشید صاحب، شیک بیفور یوز. یہ کیا ہے بلا؟ شیک بیفور یوز، دوا استعمال کرنے سے پہلے شیشے کو ہلاؤ. اس کو پوچھا وہ میڈیکل والے کو، کیا میاں ہلانا کہتے؟ ہلانا نہیں صاحب، وہ ہلائے تو اچھا مل جاتا. کون؟ وہ دوا. جاؤ گھروں میں نہیں ہے تو صبح میں میڈیکلوں میں جا کے دیکھ لو بوتلوں. شیک بیفور. دنیا کا دستور ہے، طریقہ ہے کہ کوئی بھی چیز استعمال سے پہلے اس دوا کو ہلا کے یوز کرتے ہیں. تو اللہ کا بھی قانون ہے، دستور ہے. انبیاء کو بڑا وعدہ مقام جب دینا اللہ چاہتے ہیں تو ان کو جھنجھوڑ کر ان کا امتحان کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں اللہ، تبھی تو آپ کو نچوڑ کے رکھ رہے ہیں. ظالموں نے گھٹنے سے میرے حضور کو پیچھے سے ایسا دھکا دیا کہ حضور پتھر پر گر گئے، جس کی وجہ سے سرکار کا سر زخمی. اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے حضور کو مارا، گالیاں دی، مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، پاگل کہا. اگر ہم کو کوئی پاگل بولے تو ہم اس کا سینہ گریبان پکڑ کر دھچیاں اڑا دیں گے. صحیح ہے؟ مگر میرے نبی نے معاف کر دیا صرف دین کے لیے. تو اسلام تلوار کے نوک سے نہیں، اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. مسلمانوں ایسے کیریکٹر کردار سیرت کو اپناؤ جو سرکار کے تھے. چلو بھائی، 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے. کیا ہے بولو؟ اس کعبے کا نام ہے بیت المعمور. وہ کعبہ فرشتوں کا ہے. چلو ہمارا کعبہ کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں. سعودی بڑا ہے، ریاض بھی سعودی میں آتا. حولے مکہ شریف میں بول، مکہ شریف میں ہے. دنیا کا ہر مسلمان مرد عورت سب نماز پڑھتے ہیں، چاہے جمعہ کی ہو، عید کی ہو، پانچوں کی ہو، تہجد ہو. اب تہجد پڑھنے والے ہیں، منہ کدھر کریں گے؟ جلدی بولو. نہیں ادھر پڑھیں گے سب، ہو نہیں سکتا. تو بیت المعمور کعبہ، وہ کعبہ جو فرشتوں کا ہے، وہاں بھی طواف. بولو وہاں بھی طواف، وہاں بھی طواف. خدا کی قسم، زمین کی سلامتی کعبۃ اللہ کے اس طواف سے ہے، آسمان کے سلامتی بیت المعمور کے طواف سے ہے. اللہ وہاں فرشتوں کو رکھا، یہاں انسانوں کو رکھا. یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. میرے پروردگار نے ایسا نظام اور سسٹم بنا کے رکھا. میں دیکھا وہاں مکہ میں کبھی وہ طواف ختم نہیں ہوتا سوائے فرض نماز کے. رات
رات کے 3 بجے 4 بجے جب بھی آپ جاؤ تہجد پڑھنے کی نیت سے طواف چلتا رہتا ہے. کیا اللہ اس کے تجلیات کو، اس کے انواریات کو کعبے میں بنا رکھا؟ اللہ سب کو کعبہ بتا دے. اللہ تمام نصیب فرمائے. میں کہوں گا زندگی میں ایک بار کم از کم کعبے کے طواف کو چلو، مقام ابراہیم پر سجدہ کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، انشاءاللہ. غریب ہے، پیسہ نہیں، کیسے جاؤں مت سوچو. نظر ہے میرے، نہ پر ہے میرے، چلا بھی جاتا نہیں ہے مجھ سے، پھر کیسے پہنچو. درود تم پر، سلام تم پر، حضور پر سلام درود بھیجتے رہو. سرکار غیب سے تمہیں بلائیں گے. یہ میرا چیلنج اور دعویٰ ہے. سرکار جس کو چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں. سرکار جس کو نہیں چاہتے اس کو مدینے سے باہر ایسا کرتے ہیں جیسے پانی کچرے کو اٹھا پھینکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، سلام ہوئی، ملاقات ہوئی. وہاں کے فرشتوں کو عبادت میں دیکھا. چلو کتنے آسمان ختم ہوئے؟ دل میں خوش ہو گئے ہوں گے اب آسمان ختم ہو تو بیان بھی ختم کر دو. نہیں، آسمان ختم، اس کے بعد کا ختم نہیں. اس کے بعد کا بہت اہم ٹاپک ہے، اہم سبجیکٹ ہے. یہ 5-6 پرچوں میں سوالات کے امتحان کیے. میری امپورٹنٹ پرچہ ہے یہ، وہاں سے سننے کا ہے موڈ نہیں ہے، یا ختم کر دو. پھر جا کے ٹسک کیوں کو پی لو، جا کے سنو. ارے اللہ کے بندو، سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، حور و غلمان کو دیکھا. اللہ تعالیٰ ایسی سیر کرایا، یہ جو دل میں گھٹن تھی نا کس کے، سب ختم. ابھی کچھ باقی ہے تو اللہ نے کیا کیا، حضرت جبریل کے تھرو سدرۃ المنتہا پر بلایا. وہ سدرۃ المنتہا ہیڈ کوارٹر ہے، انتہا ہے کس کی، جبرائیل کے. اس لیے اس کو سدرۃ الانتہا. وہاں پہنچنے کے ساتھ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بس کی بات نہیں، آگے چلنا. جبرائیل کا یہ کہنا اس بات کی سند اور دلیل ہے کہ ہمارے حضور جبرائیل سے بھی اعلیٰ ہیں. یہ براق بھی نہیں چل سکتی ہے، آپ جائیں گے. تو اللہ نے اس جگہ کیا کیا، ایک نورانی تخت جس کا نام نوٹ کریے، رف رف. بولو رف رف. اللہ نے بھیجا. چھوڑ دو براق کو، چھوڑ دو جبرائیل کو. جبرائیل نے کہا اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم ناخن کے چگل کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. میرے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالی وہاں حضور کو بلا رہا ہے. چونکہ اللہ اپنی ملاقات پر حضور کے سارے صدموں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ صدموں کو یاد رکھیں گے. میں اگر آپ کو پوچھوں مہینہ 2 مہینے کے بعد جواب دیں گے؟ اللہ نے رف رف نامی سواری بھیجی. کیا ہے وہ سواری کا نام؟ رف رف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھتے وقت جبریل سے کہا، ہوتا نا کسی دوست کو ایئرپورٹ چھوڑ رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن چھوڑ رہے ہیں، بس اسٹینڈ چھوڑ رہے ہیں، گاؤں کو جا رہے ہیں، تو کیا بولتے ہیں دوست؟ دعا میں یاد رکھو، خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دو. اور کبھی کبھی آ جاؤ، چلے تو ادھر چلے نہیں جانا. بہار کو جاؤ، جھارکھنڈ کو جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اتراکھنڈ کو جاؤ، آتے رہو. انہیں خوب منڈا علاقہ ہوتا، ہاتھوں ہاتھوں مگر تیری خیریت میرے کو سنانا بھائی، خیریت سے پہنچا بول. حضور نے جبرائیل کو دیکھا، یہ مسجد حرام سے میرے ساتھ تھا، اب چھوٹ رہا ہے ساتھی سفر کا، اور سواری بھی چھوٹ رہی ہے، اور صرف مجھے اکا تنہا جانے کا حکم ہو رہا ہے.
یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے ایک نے ایک بنایا. نہیں سمجھے جی تم لوگ یہ باتوں کو؟ یہ سمجھنے کے لیے بدھی چاہیے. بھنڈی کھاؤ دماغ تیز ہوتا. میتھمیٹکس میں فاسٹ ہوتے ہیں.